دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات گھر مکے دی دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی جیڑا دی کو دیکھ لیتا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے جیڑا بھی کو دیکھ لیتا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات گھر مکے دی دن کولوں بدلو قرات گھر مکے دی الحمدللہ نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا عزيزا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا سياجا فليارا جڑے رات رہے قرآنی تینو ایسا ستارہ دساں اسے زندگی بھر گمراہ نہیں تیرو رستہ جنت جاندہ ہے کسی دوسرے رستے جا نہیں اللہ کوڑ شفا ہے مرزاں دی کسی اور دے کوڑ شفا نہیں ہر قسم دی حق و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین
سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا مست حضرات محترم، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم ہے، پوری توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میری اور تہاڈی زندگی کی مثال پانی کے اس بلبلے کی طرح جڑا کچھ سمے واسطے پانی کے اتنے نمودار ہوتا ہے اور پھر جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جویں اس پانی کے بلبلے کی بقا کا اعتبار نہیں کیتا جا سکتا، ایویں ہی میرے اور تہاڈے ساواں کا بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا۔ کیونکہ کوئی بندہ اتنا نہیں جس بندے دے متھے دے اوپر لکھیا ہوئے کہ انہیں اینے بج کے تے اینے منٹاں تے مر جانا ہے، تے نہ ہی یہ لکھیا ہے کہ انہیں ایس حساب نال مرنا ہے۔ کدی کدی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مل کے ہوتا ہے تو پچھو اعلان ہو جائے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں جتنے رہنا اس شہر میں ایک بزرگ میں میرے جمعے والے میں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے گھر گیا، کھانا کھانا، باہر آیا، چوک میں بزرگ ملے، حال چال پوچھا، میں کتوں آئے ہو؟ کہتے جی میں بھی نال بیٹے کو دسیا جمعہ پڑھا کے آیا۔ جی اینی گل کر کے میں اپنے گھر آ گیا، تو اپنے گھر چلے گئے، تو اگر ود تو ود 10 منٹ گزرے نے تو مسیح اعلان ہو لگ گیا، فلانے بزرگ نام فوت ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، تو میں مسجد گیا، میں دوبارہ ویریفیکیشن کی تھی، تصدیق کی تھی، یار واقعی یار بابا جی ہے۔ تو میں مسجد جو سیدھا انہوں نے گھر چلا گیا، وہ کہتے ہیں جی اتنے تمہوں جیسے پڑے نے انجی کرے گئے نے، گھرے جا کے لیٹ گئے دیتے لیٹے لیٹے سو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ ہی لگا نہ ہی لکھیا بندے دے متھے تے کہ انہیں کدوں مرنا ہے، تے نہ ہی یہ لکھیا کہ انہیں کیویں مرنا ہے، تے نہ ہی یہ لکھیا کہ انہیں کتھے مرنا ہے۔ تاں کسی سیانے بندے نے آکھیا نا کہ مرنا پر حق کفن اندر شک، مرنا پر حق تے کفن اندر شک۔ کی مطلب بھی مرنا انہیں ہے ہی، یہ نہیں پتا کہ یہ کفن بھی لگنا ہے کہ نہیں لگنا، انہیں مرنا ہی مرنا ہے، یہ کوئی نہیں پتا کہ یہ قبر کی جگہ بھی لگنی ہے کہ نہیں لگنی، پتا نہیں یہ قبر نہر دا پانی بن جانا ہے، یہ قبر سمندر بن جانا ہے، قبر کی یہ اللہ ہی جانا ہے۔ تاں اللہ پاک نے قرآن پاک نے ایک مقام تھی بڑی
پیاری گل کی. ویسے تو گلاں ساری پیاری، لیکن اس موضوع سے ایک بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا ایماندارو اللہ تو ڈر جاؤ جی ڈرن دا حق ہے، تے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تسی جدو مرو ادو مومن ہو. جدو مرو کیا کیا جدو مرو تو کدو مرنا ہے کسی کو پتا ہے؟ جو کوئی بندہ آپ جن کو پتا ہو کدو مرنا کسی کو پتا ہے. اللہ فرما دے جدو بھی مرو نا شرط دے کہ تسی مومن ہو. یہ مطلب ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کدو مرنا ہے. تے اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی ہر ویلے مومن رہیے. ہوں ہر ویلے مومن رہن کا طریقہ کی ہے بس یہی میں تمہیں دس رہا ہوں. ذرا توجہ کرنا پڑتا. میرے افضل پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان اللہ دے پیغمبر دا نام سن کے امتی چھڑ جاتا ہے جنہیں گلاب دا پھول کھڑ جاتا ہے. جناب محمد صلی اللہ ہی بڑا میٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ ہو. اور روزہ کھولیا دے کے کوئی کیا رکھی بیٹھے ہو اور پیٹ دا کھولیا دے تو منہ نہ بھی کھول لو. ذرا اونچی آنکھوں کا سبحان اللہ. تسی رکھیا نہیں کہاں اچھی بول دے اور پیچھا بیٹھے نے جانے رکھیا ہے. اللہ اللہ سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دی بات زمانے بچ اللہ دی بات زمانے بچ ہے چرچایا محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اور دربار دیوں لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں. اور دربار دشایاں بھول گئے اور دربار دشایاں بھول گئے. اور جو پیتا جام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ پاک دی نظر والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اے امام دارو اللہ جی کی گل ہے. فرمایا اتقوا اللہ
اللہ کو ڈر جاؤ. کہڑے کو؟ کہڑے کو؟ اللہ کو ڈرنا ہے کہ کرونے کو ڈرنا ہے؟ ایسے دے بندے کرونے کو نہیں ڈرے پھر. کرونا تو بندے دیا پلیکا کڑائی کھڑا ہے. کرونا کرونا کرونا. اے کرونا کرونا کوئی نہیں ہے، سارا اللہ دے کرا تو روکن دا فتنہ ہے. اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں. اور جڑا مومن ہے نا، اللہ دی مینوں قسم ہے دنیا تے کسے تو نہیں ڈردا سوائے اللہ تو. اے مومن دی پکی نشانی ہے. مومن صرف رب تو ڈردا ہے، باقی سب تو ڈردا ہے. جڑا رب تو نہ ڈرے وہ سب تو ڈردا ہے. جڑا رب تو ڈر جائے سب تو ڈردا. اللہ 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 سانو مومن بنا دے. اللہ 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 فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ. اپنے دل میں اللہ دا ڈر پیدا کرو. جو کرونا نہیں سی بندے ادوں بھی مرتے سن. انہیں دفع ہو جانا ہے، بندیاں پھر بھی مرنا ہے. اللہ تو ڈرو نہ ہوئے جے تو کاتا ڈر دیو. پھر کی بات ہے کرونے تو ڈر کے دعاں بڑیاں پہ کر دیو. کرونے تو ڈر کے نمازاں بڑیاں پہ پڑھ دیو. کرونے تو ڈر کے مسجداں بڑیاں بند پہ کر دیو. کرونے تو ڈر کے ماسک بڑے پا دیو. کرونے تو ڈر کے سماجی فاصلہ بڑا رکھ دیو. پر کرونا پھر بھی جانتا. یہ مصیبت پھر بھی کر پئی. دیکھو جو ہو رہی کر کے دیکھنا کی بنا. جڑی شاید دساں دیے وہ دساں دی بیچ کے دیکھنا. اور جڑی شاید 15 دیے وہ 15 دی بیچ کے دیکھنا. بکرے دا گوشت بکرے دا ہی بیچ لاؤ. کتے دا رانا چھاڑ کے دیکھ لاؤ. وہ کٹے دا 10 کے دے کٹے دا ہی بیچ کے دیکھ لاؤ. شاید پھر فتنہ ٹل جائے. اور چوراں دے اندر 2 نمبری کر کے چھاڑ کے دیکھ لاؤ. اور دودھ پانی پانا چھاڑ کے دیکھ لاؤ. دعاواں تے بڑیاں کیتیاں جے کلیاں دعاواں فتنے نہیں ٹلیا کرتے. فتنے نیک اعمال نال ٹلیا کرتے نے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ. اپنے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو. ہر بندہ اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرے. شرابی شراب پین لگا ہے سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے. زانی زنا کر لگیا سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے. دودھ جو پانی پان والا دودھ جو پانی پان لگیا سوچے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے. 2 نمبری کرن والا 2 نمبری کر لگیا سوچ لوے مینوں کائنات دا رب ویکھدا پیا. جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور 22 لاکھ مرتبہ دا عمران اے سی والے کمرے چ ستا ہوئے گا. 22 لاکھ مرتبہ دا عمران 25 گن مین ہون گے. 22 لاکھ مرتبہ دا عمران پی ایم ہاؤس وچوں ہیلی کاپٹر تے ہوندا ہوئے گا. 22 لاکھ مرتبہ دا عمران بڑا شان و شوکت ہوئے گا. کوئی نہ 22 لاکھ مرتبہ دا عمران. کوئی محل نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی بڑا شہانہ امداد نہیں، کوئی 35-36 پالے ہوئے کن مہن نہیں. 22 لاکھ مرتبہ دا عمران میرا عمر ہے. تے جناب حالت دے مدینے دیاں گلیاں چ گشت پہ کرتے ہیں. ایک گھر کے دروازے دے کولوں دی گزرے بڈھی اماں کہندی ہے اٹھ دھیے دودھ وچ پانی پا لے، دودھ وچ پانی ملا لے. تے وہ کہندی ہے جی اماں تینوں پتہ نہیں عمر دا دور ہے، ملاوٹ بڑی بری چیز ہے.
تے جناب جو نے ملاوٹ تو منع کیتا ہے تے بڈھی مائی کہندی ہے او چل پتر اس وقت کیڑا عمر پھردا ہوئے گا، عمر بسترے تے ستا ہوئے گا، عمر آرام کردا ہوئے گا، عمر کیڑا ویکھدا پیا ہے؟ فرمایا بی بی عمر نہیں ویکھدا پیا پر عمر دا رب تے ویکھدا پیا ہے۔ ایک ہی تے خیال آ جائے کہ سانو اللہ ویکھدا بس اینی گل مکدی نہیں اللہ دی قسمیں جے بس اینا نقطہ سمجھ آ جائے سانو کون ویکھ رہا ہے؟ کائنات دا رب ویکھ رہا ہے، مرد دینا کار خدا دیکھ رہا ہے قلب قصوکار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں تو کچھ بات رہا خلق خدا کا، ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے دل وچ اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ ہر بندہ ہر مقام تے ہر حالت اندر بس اینا سوچنا شروع کر دے میرے کائنات دا رب پہ ویکھدا ہے، عرشاں والا رب پہ ویکھدا ہے، بندہ اپنی ماں دے سامنے برائی نہیں کردا، ماں کو شرم آندی ہے، بندہ اپنے ابے دے سامنے برائی نہیں کردا، ابے کو شرم آندی ہے، بندہ اپنی بہناں دے سامنے برائی نہیں کردا، بہناں کو شرم آندی ہے، بندہ اپنے تائے دے سامنے برائی نہیں کردا، تائے کو شرم آندی ہے، بندہ اپنے چچے دے سامنے برائی نہیں کردا، چچے کو شرم آندی ہے۔ حضرات دی وقار جدو ماں نہیں ویکھدی ہوندی، جدو ابا نہیں ویکھدا ہوندا، جدو بہناں نہیں ویکھدی ہوندی، جدو چاچا نہیں ویکھدا ہوندا، جدو تایا نہیں ویکھدا ہوندا، وہ یہ سمجھ کے برائی کرنا ہے، ابا نہیں ویکھدا، امی نہیں ویکھدی، بہناں نہیں ویکھدی، چاچا نہیں ویکھدا، تایا نہیں ویکھدا، کیا کبھی تو یہ سوچیا ہے کوئی ویکھے نہ ویکھے کائنات دا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے؟ یہ بڑا سوچنے فلانا نہیں ویکھدا برائی کرتا ہو، فلانے تو رک جاؤ، فلانے تو رک جاؤ، رب تو بھی روک سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، جنہاں یہ فکر ہوگے نا، جنہاں دے دل و دماغ وچ اینی گل بہ جائے کہ رب ویکھدا ہے، اللہ دی قسمیں او بازار حسن وچوں بھی لنگ جان، بازار حسن انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ۔ جیتر میں یقین نہیں آتا تے آمدنے کو موقع مقام ہے کہ جدا جگہ مقام دروازہ بند، دروازہ کون دروازہ؟ دروازہ بند، کنڈا بند، تالا بند، اندر دو ذاتا، ایک دا نام زلیخا تے دوسرے دا نام کیے حضرت یوسف علیہ السلام، کمرہ بند، کوئی نہیں دیکھن والا، دیکھی کہہ رہی ہے زلیخا، زلیخا کہہ رہی ہے ہی تلک میری جوانی تک، ہی تلک میرا شباب تک، ہی تلک میرا جمال تک، ہی تلک میری جوانی تک، کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا، یوسف گئے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند جبے دیاں گلیاں، یوسف گئے ہزاراں کلیاں مٹی دے بچ رہیاں، ادھر بیٹھنا یوسف
میں تھک کے آئی تیرے لئی، میں تیار ہو کے آئی تیرے لئی، میں میک اپ کر کے آئی تیرے لئی، میں سگار کر کے آئی تیرے لئی، نظراں تے چوکنا ایک باری میرے بل دیکھ تے صحیح نہ تے جناب یوسف فرماتے نے زلیخا دس میں تیرے ول ویکھاں کہ او دے ول ویکھاں جے کولوں بندہ لوک نہیں سکدا انہیں آکھیا تینوں میرے پوت تو ڈر پیا لگتا ہے انہیں پکڑیا کپڑا اتنے پا دیتا پتھر دے مٹی دے بت دے کہنی کہ لک گیا ہے میرا معبود لک گیا میرا معبود لک گیا ہن نہیں ویکھدا ہن تے میرے ول لانا فرمایا تو دیکھا تیرا ہے جڑا رضائیاں تے تھلے لک جاندا ہے یہ تیرا ہے جڑا چنیاں تے تھلے لک جاندا ہے یہ تیرا ہے جنوں تیریاں تے نشاں بند ہو جاتا ہے یہ میرا نہیں ہے تیرا ہے پھر تیرا کون ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء میرا ہے لوگ سکتا نہیں لوگ سکتا چپ نہیں سکتا اللہ تیری وقار و کیتا بنا جو جناب یوسف والا کیتا اللہ بے خدائے ہر کام دے بے خدائے ہر جگہ تو بے خدائے ہر مقام تو بے خدائے اللہ تعالی میرا من کے دنیا نو سجاتا ہے آپ نے سوتا دنیا نو نیند دیتا ہے آپ نو اونگ بھی نہیں آتی دنیا نو کھلاتا ہے آپ نے کھاتا دنیا نو بلاتا ہے آپ نے پیتا کتنا بڑا بادشاہ بادشاہ رب رحمان دیا بادشاہ رب رحمان دیا کی میں سبتی اسمان کھلارے نے کی میں جگمگی 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 کرتے تارے نے اوکے میں سورج دے لشکارے نے اوکے میں کرنا چندن رانیاں بادشاہ رب رحمان دیا بادشاہ رب رحمان دیا یہ کل بندہ لوگ نہیں سکتا یہ سوچنا چاہیے اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اللہ تو ڈرنا ہے اللہ تو ڈرنا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اپنی سفر سے جا رہے ہیں مدینے تو آر ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا گرمی بڑی زیادہ گرمی ہے شدت کی گرمی کے اندر دوپہر کا وقت ہو گیا فرمایا تے آرام کر کے درخت کے تھلے گھڑے سائے تھلے بیٹھ گئے آرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد کھانا کھانے آؤ کوڑوں ایک بکریاں کا چرواہا لگیا اور سب گرمی کے اندر بکریاں حامدہ لے کے جا رہی ہے سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنے غلام کو یارے دے کوڑ جائے تو کوڑ بلا کے لے کر بنایا گیا وہ جوانا ادھر آنا آپ بیٹھا تھوڑا رام کر لے سسکا لے گرمی بڑی ہو بیٹھ گیا کھانا لگایا گیا آپ ہی جوانا کھانا کھا رہی ہے وہ کہتا جی میں نہیں کھانا میں روزہ رکھی آیا ہے نفلی روزہ فرضی روزے ذکر نہیں کرتا پیا نفلی روزہ رکھی آیا ہے سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور روزہ تے چھوڑیا بھی جا سکتا ہے نفلی روزہ چھوڑیا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی
دعوت دے دے کھانے کی دعوت قبول کر کے نفلی روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے. آپ نے پہلا کھانا کھا لیا, گرمی بڑی ہے, اتنی گرمی دے وچ بکریاں دھوپے چراوندا پھرنا تے تو روزہ رکھیا ہے. انہیں آخیا نا جی روزہ رکھیا ہے, روزہ پورا کرنا ہے تے میں روزہ افطار کو نہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا دل میں خیال آیا یار بندہ اتنا تقوی والا ہے, امتحان لینا چاہیے. فرمایا کہ بکریاں کنیاں نے, آخر بکریاں میرے مالک دیاں نے تے میں بکریاں چران واسطے لے کے آیا ہوا. فرمایا کہ کام نہ کریے, شام تک رشت کرنا ہے کہ بکری سانو دے دے. اس بکری کو بیچ دے, سانو بیچ دے بکری, اسی تینوں بکری دے پیسے دے دینے تے بکری جناب دے ذبح کرنے گوشت بنانے افطاری کراواں گے, تیری تو بھی افطاری کر, اسی بھی تیرے کھانا کھا لواں گے. انہیں آخیا جی گل تے ٹھیک ہے, جس کو میں واپس جاواں گا تے بکریاں دا مالک پوچھے گا کہ بکری کتے, پر میں کہڑی گل ہے کچھ بھی کہہ سکنا ہے. بکری کتے بکری بگیار کھا گیا, بکری بیڑیا کھا گیا, بکری کا کسی نے شکار کر لیا, بکری مار گئی, کچھ بھی کہہ سکنا ہے. کہڑی گل ہے جو جناب کو جواب پتر کہتا ہے جناب جی میں ایک گل تے سنو, میں بکریاں دے مالک دے سامنے جھوٹ تے بولدا گا, کائنات دے مالک دے سامنے کیڑا جواب دیاں گا. سیدنا حضرت ابن عباس نو اودی گل اتنی پسند آئی, اودہ انداز اتنا پسند آیا. میں دسنا کون ہے تیرا مالک. انہیں اپنے مالک کا نام دسیا. کدے کہ مالک نو جا کے ملے, یار تیرا ایک غلام ہے بکریاں چراتا پھردا پیا کر بالکل. فرمایا میں غلام خریدنا چاہنا, بکریاں بھی خریدنا چاہنا. غلام بھی خرید لیا, بکریاں بھی خرید لیا. وہ شام کو آیا, انہیں کہا میں تیرا مالک نہیں, فلاں بندہ ابن عباس تیرا مالک کو دے گھوڑ چلا جا. انہیں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا. انہیں کہا کلا نہ جا, بکریاں بھی نہ لے کے جا. انہیں کہا وجہ کی ہے, انہیں کہا بکریاں تے غلام دونوں چیزاں نے خرید لیا نے, یہ بکریاں کے لائیاں. جناب ابن عباس بلایا, لاؤ جی میں تہاڈا غلام اج تو واسطے ہے, تہاڈی بکریاں نے. فرمایا تو انداز اتنا پیارا اختیار کیتا ہے, مینوں تیرا تقوی اتنا پسند آیا ہے, جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے تے تحفے وچ بکریاں تینوں نال ہی دے چھڈیاں نے. چلا جا تو آزاد ہے, بکریاں ساڈے کولوں تحفہ ہے. ایک گالی برکت ہے, اس گالی برکت ہے کہ بندہ اللہ کو ڈرنا, اللہ کو ڈر لگیا بندہ سوچ لے. جب مسئلے اج کل بندے بڑے پوچھتے ہیں جی اپنی کوئی منہ دے وچ جڑی جناب ہوندی ہے, منہ دی تراوت دی اندر چلی جائے تے روزہ ٹوٹدا ہے کہ نہیں ٹوٹدا. کئی بندے کوئی جی ہوا نہ روزہ ٹوٹدا ہے کہ نہیں ٹوٹدا. اچھا سوکھے مسئلے پوچھتے ہیں جنہوں کا پتا ہے بھی اگوں مولوی صاحب نہیں کہنا بھی نہیں ٹوٹتا. یہ نہیں پوچھتے کہ روزہ رکھیا ہوئے تے گندے کسے نہ کم دے تیل میں 3 دنوں کا مسالہ گندا پکوڑیاں دا تل کے مسلمانوں کو کھوائیے, روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. گندے گندے سموسے 3 دنوں کے اوے گندے تیل وچوں کٹ کے ترک کے بندے کو کھوائی جائیے, روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. اور روزہ رکھ کے مسلمانوں کی چھل پٹی جائیے, روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولیے, روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. روزہ رکھ کے بےایمانی کریے, روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. مجال ہے جب بندہ یہ مسئلہ پوچھ لے. نہیں یار مینوں تسی بندہ ہی رہن دیا, میں بندہ ہی چنگا. بندہ شیر کتنے, شیر دی کی سی, شیر نال بندے دی عظمت بہت ہی اللہ تعالی کر. حضرات دی وقار روزہ سانو بندہ بنانا آندا, اسی بندے بن. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار غور کرتے جانا کراؤ. میرے محترم بھائیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کو ڈر جانے تے اللہ کو ڈرن دا معنی ہے وے دل وچ خیال پیدا کرنا ہے کہ ہر ویلے مینوں اللہ پیا ویکھدا ہے. کائنات دے رب تو میں رک نہیں سکدا تے جھک نہیں سکدا. کام کر بےایمانی والا نہ کر, سیدھا سیدھا کام کریا کر, اللہ روزیاں وچ برکت پائے گا. ایک بندہ جدوں
کرنا وہ بندے کا یقین ہوتا ہے مینوں رب نہیں دیتا مینوں دکان تو لبنا ہے میں بے ایمانی نہ کیتی تے کھانوں کچھ نہیں لبنا یہ بندے کا عقیدہ بن جاتا ہے جس بندے کا عقیدہ ہوے کہ رب کھلانے والا رب پلانے والا وہ بندہ بے ایمانیاں نہیں کرتا وہ بندہ دو نبریاں نہیں کرتا اس بات کی عقیدہ بنا ہر وقت رب دیکھتا ہے تے میں بے ایمانی نہیں کرنی میں انصاف کرنا ہے میں سودا صحیح بیچنا ہے تے بدل کا انعام رب کرے گا یہ بخان والے فروٹ اور نے بیچن والے فروٹ اور نے بخان والا کپڑا ہو رہے بیچن والا کپڑا ہو رہے بخان والا سودا ہو رہے تے بیچن والا سودا ہو رہے حضرات دے محترم تے 1 کلو سیب بیچنے 5 جھوٹیاں قسماں بندے چک جاتے ہیں کی بنے گا اس قوم دا یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ تو پیا لگتا ہے عقیدہ نہیں سنتا عقیدہ بنا روزی دا مالک کائنات دا رب ہے فرمایا بابا بنتا پتن اللہ کہہ رہا ہے اور پوری کائنات دا بادشاہ اعلان پیا کرتا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بابا بنتا پتن فی الارض الا علی اللہ رزقها وہ کائنات دے لوگوں گھبراؤ نہ پریشان ہو نا میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا وا تواڈے ساریاں دی روٹی میرے ذمے وے رب دے ذمے روٹی پھر ٹینشن کا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ پر میں ساڈے ذمے اسی کھلانے اسی پلانے فرمایا اسی کلا کھلاندے پلاندے نہیں یا علم مستقرہا و مستودعہا کتھے پہنچانا ہے اسی بندے دا ٹھکانا بھی جاننے کی مانا اور روٹی کھوانا بھی ساڈے ذمے جتھے بندہ ہوے اوتھے روٹی پہنچانا بھی ساڈے ذمے ہے سبحان اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک دن سانو گل سنائی کہنے لگے ایک بندے نا قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھے اے ہی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها اللہ فرماتے زمین پر چلنے والی ہر چیز کی روزی ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو سونپے جانے کی جگہ اس کا ٹھکانہ ہم جانتے ہیں انہیں آخیا اللہ جو کہتا ہے کہ میرے ذمہ سارے دی روٹی میں کھوانا جتھے بندہ ہوئے میں اتنے روٹی پہنچا دینا اج میں تجربہ کرنا ہے کہ اللہ مینوں کیویں کھوانا ہے اج میں گھروں بھی روٹی نہیں منگنی بلکہ میں گھر ہی نہیں رہنا گھرے رہ پیا تے گھر والے کہنا روٹی کھا لے اس لیے میں گھر ہی نہیں رہنا وہ گھر چھڈ باہر بھی نہیں بہنا باہر کسی نے کہہ دینا روٹی پانی پی باہر بھی رہنا وہ گیا چلا جنگل بیابان دے اندر ایک غار دے وچ نا غار لوگ کے بہ گئے یہ نظریہ لے کے جی اتنے میں کلا مینوں کوئی بندہ نہ ویکھدا نہ جاندا سوائے اللہ تو میں دیکھنا کہ اتنے اللہ مینوں روٹی کیویں کھوانا اللہ جو کہندا جتھے بندہ ہوے میں روٹی کھوانا وہ ہن چودھری اتنے بیٹھا ہے اس انتظار بھی ہوں مینوں اتنے روٹی اللہ کیویں پہنچائے گا وہ غار چ بیٹھا کی ویکھدا ہے کہ گھوڑے آئے نے اور ایک قافلہ پرانا دور وہ سواریاں تو ہوندیاں نہیں سی تے جناب وہ قافلہ رکیا اونٹھا تے گھوڑیاں تے لوگ اپنے سوار انہاں اتنے جگہ تے پڑاؤ ڈالیا اور جناب اتنے کوئی پانی پین لگ پیا ساہ لین لگ پیا کوئی لوگ کھانا بنان لگ پے دور دے سفر دے تھکے تے جدو کھانا بالکل تیاریاں میں پہنچا نا تے دوروں گھوڑے دوڑ دے آئے قافلے دا امیر کہنے لگا بھی یار نا اے جڑے گھوڑے دوڑ دے آئے نے اے ڈاکو آ رہے نے اور یہ اپنے قافلے لٹن دے ارادے نال آ رہے نکلو انہیں جلدی جلدی سامان کنجیا جنہ رکھیا گیا رکھیا جنہ کھانا رکھیا گیا رکھیا تے باقی اتنے چھڈ کے چلے وہ ہوں قافلہ اگے چلا گیا یہ ہوں پچھوں ڈاکو آئے یہاں ویکھیا بھی کھانا پیا ہے وہ بھی تازہ بچوں تازیاں ہواڑا پہ نکل دیا یہ تازہ کھانا اتنے چھڈن کا کی مطلب ہے انہیں اپنے دماغ نال سوچیا بھی یہ مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تازہ کھانا اتنے پیا ہے ظاہر ہے تازہ کھانا ویک کے ہر بندے کا دل کرتا کھان ایسا نہ ہو بھی کھانے سے زہر پائی ہوے اسی تازہ ویک کے کھائیے تو اسی مر نہ جائیے یہ کسی بندے کی سازش لگتی وہ بندہ لبو تو بندہ وہی سی اتنے بیٹھا اور تو ٹر گیا سر انہیں جناب لبدیا ویکیا تو چودھری غار چ لکیا بیٹھا انہیں کنوں پھڑ کے باہر لیا انہیں ہاں تازہ کھانا پکوا کے تے وچ زہر پا کے تے آپ لکیا بیٹھا میں اسی کھا کے مر جائیے
تیرا کر لینے لا انہیں سارا کٹھا کر کے اگے چ رہا انہیں چل بھی کھا وہ نالے مڑ کھتی سٹن تے نالے کہن کھا وہ کھا 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 کے بسرا ہو گیا کھانا اینا سی وہ پھر کٹن وہ بیچارہ کدی ہسے کدی روے وہ کہنا تینوں کی انہیں آ کچھ نہ پوچھو مینو کچھ نہ پوچھو کی مینو اج لگ پتا گیا بھی اللہ کیویں کھوانا مینو اج سمجھ آ گئی بھی اللہ کیویں کھوانا انہیں ہویا انہیں کچھ نہ پوچھے پر یہ مینو اج سمجھ لگ گئی بھی اللہ کھوانا کیویں ہے کی خیال کھوانا کہ نہیں کھوانا فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رزق دا ذمہ کائنات دے رب دا حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر کی تفسیر کردیاں لکھتے ہیں ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ اندر عرض کر لگے اللہ حضرت موسیٰ دا لقب کریم اللہ دا معنی اللہ نے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بڑیاں گلاں کریا کرتے سن بلکہ قرآن سے اشارہ ملتا ہے اللہ پاک جڑی گل پوچھتے سن حضرت موسیٰ جواب اندر 3-4 ہور گلاں کریا کرتے سن یعنی اللہ نے گل کرتا انہوں شوق بڑا سی اللہ تعالی نے پوچھا ہے موسیٰ حضرت آسا تیرے کوڑے نال کی کرنا ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں تبکہ ہوا لے گا وَأَحُشُ بِعَلَىٰ غَنَمِ وَهِيَ فِي أَمَارِ أُخْرَىٰ اللہ نے دیکھو گل پوچھی آسے کا کی کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ پیار نال بڑیاں گلاں کر دینے اللہ جی آسے نال بکریاں ہانکنا میاں پتے جھاڑنا میاں آسے نال ٹیک بھی لا لینا اور بھی بڑے کام کر لینا آواز آئی موسیٰ سی ایک گل پوچھیے تو کنیاں کیتیاں یا نام میرے تواڈے نال گلاں کرن دا شوق ہی بڑا ہے ورنہ جا تواڈا نہ کرو کلیم اللہ رکھ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بڑیاں گلاں کریا کرتے سن ایک دن عرض کرتے نے اللہ سنیا میری ایک گل تے سنا اینی کائنات ہے اینی مخلوق ہے بندے بھی نے انسان بھی نے درندے بھی نے چرندے بھی نے جن بھی نے پوری کائنات دے اندر تسی کیویں روزیاں پہنچاندے ہو تے کیویں کھواندے ہو گل سمجھ وچ نہیں آندی اللہ موسیٰ پیغمبر کوئی شک تے نہیں کردا اللہ شک کوئی نہیں میں دیکھنا چاہنا تسی روزیاں کیویں پہنچاندے ہو تے کیویں کھواندے ہو ورنہ موسیٰ کتے کھڑا ہے اللہ سنے تو پتھر تے کھڑا ورنہ پتھر تو بڑا ہاتھ ہے بڑا ہاتھ گئے ورنہ ہاتھ وچ کی پکڑیا ناسا ورنہ مارنا پتھر تے آسا حضرت موسیٰ نے آسا ماریا دو ٹکڑے ہو گئے ورنہ انہیں ٹکڑے سے مارا سا وہ جن سے ماریا وہ بھی دو ہو گئے ورنہ انہیں ٹکڑے سے مارا سا وہ جن سے ماریا وہ بھی دو ہو گئے حتیٰ کہ 7 درمان جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہنا اینڈ والی طرف جدو جناب موسیٰ نے لگائی ہے جب پتھر جو ٹکڑے ہوئے آئے نا جب پیچھوں جناب کے کیڑا نکلے آئے وہ جب منہ ہرے رنگ دا گاز دا ٹھکائے نارے ٹھکا کھائی جاتا ہے نارے اللہ دیا ہفتہ کھائی جاتا ہے فرمایا کہ یہ کھوانے ہوں موسیٰ یہ پہنچانے ہوں موسیٰ لالا اور جمعہ رزق کا رات نہیں اٹھایا تو غیرم کو لو کیوں مانگتا ہے ذمہ رزق کا رات نہیں اٹھایا تو غیرم کو لو کیوں مانگتا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو غیرم کو لو کیوں مانگتا ہے مجھے بندیا تیرا سر ایک گئے جی بندیا تیرا سر ایک گئے میرا رحمان دا طریق ہے میرا رحمان دا طریق ہے تیرے سارے نو پیرا بندی بنایا تو کہنا کولو کیوں مانگتا ہے ذمہ رزق دا رات نہیں اٹھایا تو کہنا کولو کیوں مانگتا ہے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا یا ایھا الذین
ڈرنا ہے، اللہ دا ڈر دل وچ رکھنا ہے، اللہ دا خوف دل وچ رکھنا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینوں اللہ تو ڈر بھی بڑا لگتا ہے تے مینوں اللہ پاک تے امید بھی بڑی زیادہ، میرا ڈر ہی نہیں جانا، اللہ تے امید بھی رکھنی ہے۔ کی مانا حضرت عمر فرماتے ہیں مینوں اللہ تو ڈر اتنا زیادہ لگتا ہے اگر آسمانی دنیا تے کوئی فرشتہ آ کے اعلان کر دے اللہ پاک نے دنیا کے تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف ایک بندے کو اللہ نے معاف نہیں کیتا، تینوں ڈر لگتا ہے کہ جو گناہگار میں عمر نہ ہوگا جنہوں اللہ پاک نے معاف نہیں کیتا، اور فرماتے ہیں مینوں اللہ کی امید بھی بڑی ہے۔ عمر کی کتنی امید ہے، فرماتے ہیں مینوں اللہ پاک سے اتنی امید ہے اگر آسمان نے دنیا سے بندہ اعلان کر دے فرشتہ اللہ پاک نے دنیا کے تمام لوگوں کو معاف نہیں کیتا، صرف ایک بندے کو معاف کیتا ہے کہ میں عمر اپنے مالک کی امید ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا جنہوں اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو ڈرنا بھی ہے، اللہ کی امید بھی رکھنی ہے نا، امید کس گل دی؟ انشاءاللہ میرا مالک مینوں معاف کرے گا، انشاءاللہ میرا مالک مینوں عطا کرے گا، انشاءاللہ میرا خالق مینوں عطا کرے گا۔ اللہ تے بندے کو امید بھی رکھنی چاہیے نا۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنیا دے کے نہیں سنیا، ماموں کا نروالے اللہ نے بڑے پہاڑے بنی گزرے نے۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا کھانا پکا ایک بندے نے اپنے کول کھانا کھان تشریف لے گئے، وہ بندہ خود بھی ایک مسجد خطیب جویں قاری صاحب خطیب نے، مسجد خطیب نے، کہتے ہیں بزرگوں صوفی صاحب کھانے تو بعد میری دعا کرنی، میرے کو اولاد کوئی نہیں، دعا کرنی اللہ مینوں اولاد دے دے تے صوفی صاحب فرماتے ہیں اولاد کوئی نہیں تیرے کول لے جا، کوئی نہیں میرے کول اولاد لینی ہے، میں اولاد لینی ہے، بتا پھر جی کر وضو بنا کے مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کے ممبر تے بیٹھ جاؤ، ممبر تے بیٹھ کے اللہ کی توحید کی تقریر کر۔ وہ کہتا جی کمال والی گل ہے، میں دعا کروانی ہے، تسی میرے تقریر کا کہتے پے ہو، ورنہ ہاں تو ممبر تے بیٹھ جا تو اللہ کی توحید بیان کر۔ اور آخا جی ایڈے بڑے اللہ کے بارے والی میرے کو موجود نے، تسی کدھر جاؤ گے؟ فرماتے ہیں میں تیرے سامنے بیٹھ کے تقریر سنا گا۔ وہ اور پریشان ہو گیا، ایڈے بڑے بارے والی میں ممبر تے بولنا تسی سامنے بولو، ورنہ ہاں انجی کرنا جی اولاد لینی تے انجی کرنا پائے گا۔ انہوں نے کہا چلو جی تسی کہ جو تے میں کر لینا، وضو کیتا، وضو کر کے مسجد آیا، ممبر تے بیٹھ گیا، اللہ کی توحید بیان کر لگ پیا۔ صوفی صاحب سر رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھ گئے، وہ قرآن دیا تا پڑھتے توحید دیا، صوفی صاحب تاؤ کر کے کہتے ہیں اینو نہیں ہو دیتا جڑا تیری توحید دیا تا پیا پڑھتا ہے، تیرا اینو جڑی تیری توحید دیا پیا بیان کرتا ہے، سوڑیا اینو نہیں ہو دیتا جڑا تیری توحید وقت ممبر تے چڑھ کے تقریر پیا کرتا ہے۔ اللہ سوڑیا اینو دیکھ اولاد بے بدلیاں کے نشانہ پیا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پورا بڑا گھنٹہ میں تقریر کرتا رہا آتے صوفی صاحب تھوڑا گھنٹہ انجی کرتے رہے، میں شیر پڑھا کہن سبحان اللہ، پھر کہن اینو نہیں ہو دیتا جڑا ایڈے سونے شیر پیا پڑھتا تیری توحید اندر، میں تو پڑھا کہن سبحان اللہ، پھر کہن اینو نہیں ہو دیتا جڑا تیری اس توحید پہ جتنے سنتا پیا پڑھتا ہے۔ وہ کہتا اللہ پاک نے کرم کیتا، اللہ پاک نے میں اولاد عطا فرما دیتی ہے۔ بندے کو رب تے امید بھی ہوگے، امید بھی ہوگے، تقوی دا معنی ہے کہ بندہ اللہ تو ڈردا بھی ہوگے، اللہ کی امید بھی رکھدا ہوگے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرتا ہے، اللہ تو ڈرتا ہے کیویں حق تقاتی، جن اللہ تو ڈرتا حق بنتا ہے، جن اللہ کو ڈرتا حق بنتا ہے، جن اللہ کی ذات کو ڈرنا ہے، اللہ کو ڈرتا حق کیویں بنتا ہے؟ ایمان نہیں، میت دیکھ لی تے توبہ توبہ کر لیا، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تے توبہ توبہ کر لیا، اور جنازہ پڑھ لیا تے توبہ توبہ کر لیا، جب موت ہویا تے
صبح صبح توبہ توبہ والی قوالی سن رہی تے کہہ دیتا میں اللہ تو ڈرنا وا نا 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 اینا نہیں مانا اللہ تو ڈرنا اللہ تو ڈرنا مانا کہ یہ حق کا تقاتی اللہ تو ڈرنا مانا اگے لفظ بیان ہو گیا حق کا تقاتی اللہ تو ڈرنا ہے کہ ڈرن کا حق بنتا ہے کہ حق بنتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا ڈرن کا حق ہی بنتا ہے آخری حد پورا بھی ہوئے امام دی حالت اندر ہوئے آخری ساتھ بھی نکلے امام دی حالت اندر نکلے آخری ساتھ ہی ڈور بھی ٹوٹے امام دی حالت اندر ٹوٹے آخری حد پورا بھی پڑھنا ہے وہ امام دی خوشبو ہونی چاہیے آخری ساتھ بھی لینا ہے وہ اندر بھی امام دی خوشبو ہونی چاہیے نا اللہ اکبر اللہ اس وقت میری جی پانچ وقت دا پکا نمازی بن جاؤ اگر تینوں موت آئے فجر تو بعد فجر تیری ادا ہونی چاہیے اگر موت آئے زور تو بعد زور تیری جماعت نل پڑی ہونی چاہیے اگر موت آئے اثر تو بعد اثر تیری جماعت نل ہونی چاہیے اگر موت آئے فجر تو بعد فجر تیری جماعت نل ہونی چاہیے اگر موت آئے عشاء تو بعد عشاء تیری جماعت نل ہونی چاہیے یعنی جدو بھی تینوں موت آئے جدو بھی موت آئے انسان اندر آئے اتنا ہوئے ادھر موت آئے تو ادھر فرشتے کو چھڑتا تو فجر کیوں نہیں پڑھ کے آیا دس زور کیوں نہیں پڑھ کے آیا بلا تموتن الا وانتم مسلمون وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھنیاں وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھنیاں تو پال یاد تا پنج نمازاں پڑھنیاں تو پال یاد تا پنج نمازاں پڑھنیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے تے پڑھی کے نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو بال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ دی بغیر غور کرتے جانا درا کئی بندے رمضان تے نماز پڑھتے ہیں باقی دنوں وچ نہیں پڑھتے رمضان وچ مسیتیں آندے نے باقی دنوں وچ مسیتیں نہیں آندے جے اللہ تعالی دے رمضان وچ کھاندے ہو تے پھر بھائی چنگی گل ہے پھر تسی نماز بھی رمضان پڑھیا کرو رزق کھاندے ہو 12 مہینے نماز پڑھتے ہو 1 مہینے روٹیاں کھاندے ہو 12 مہینے نماز پڑھتے ہو 1 مہینے تے پھر کہ اللہ سانو جنت دے گا اللہ سانو معاف کرے گا میں تواڈے کولوں پوچھدا وا بینک وچ نوکری کردے ہو یا کسی بھی جگہ تے نوکری کردے ہو پورے 25 دن جناب چھٹی کردے ہو تے 5 دن جاندے ہو تے پھر عدالت وچ کیس کردے ہو تے کمپنی والا مینوں تنخواہ نہیں دیتا کمپنی والا کو کی کہے گا 5 دن آنا ہے تے 25 دن نہیں آتا تنخواہ کا دے 11 مہینے مسیتے نہیں ابھردا 1 مہینہ نماز پڑھ کے کہنا جنت دے دو اللہ فرماتے ہیں جنت کا دی جنت لین کے 11 مہینے میں 12 مہینے نماز پڑھیا کر اللہ دے گھر وچ 12 مہینے آ کر نماز 5 وقت دی ادا کریا کر فجر وقت نماز پڑھیا کر قرآن کریم میں 2-3 نمازوں کا اللہ نے ذکر کیا ایک نماز کا عشاء کا ویسے ہی ذکر کیا لیکن 2 نمازوں کا نام لے کر اللہ نے قسم اٹھائی ہے فرمایا فجر مجھے فجر کی قسم ہے اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اللہ کی بات کی ایک ویلیو ہے لیکن اس کے باوجود قسم اٹھا کر کہا فجر فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے عصر کا وقت اتنا قیمتی ہے عصر کی نماز اتنی قیمتی ہے کہ اللہ پاک عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ
کہ جڑا بندہ ایک نماز اثر چھڑ دے کنا گناہ کنا نقصان، ایک نماز اثر چھڑن دا کنا گناہ۔ نبی پاک نے گناہ تے وکری گل نقصان کنا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز اثر چھڑ دیتا ہے فاقا انما قتل اہلہ و مالہ، فرمایا دے گھر دے وچ 3 بچے سن، تینے مر گئے، 3 دھیاں سن، تینے دھیاں مر گئیاں، ایک بیوی سی بیوی بھی مر گئی، گھر وچ جنے ڈنگر سن سارے، اے میں فکانہ ما وطیرالو مال دا ترجمہ کردا پیا، کسے کو کروا دینا، سارے ڈنگر مر گئے، سارے جی گھر دے مر گئے، تے گھر سارے نو اگ لگ گئی یا سارا گھر ڈگ پیا تباہ ہو گیا، تے سارے گھر دا ملبہ پیا ہے، 6-7 لاشاں بھی پیاں نے، تے بندہ اس ملبے دے تے بہ کے پریشان ہے۔ فرمایا اینا نقصان اس بندے دا نہیں ہے جنہ دا نقصان ہے جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز اثر چھڑ دیتی ہے، ایک نماز ایک تے جنہیں پورا 11 مہینہ نماز اثر پڑھی کوئی نہیں۔ تسی کہو کہ مولوی دی گل ہے، مولوی تے ہمیں ڈرا دے، میری تے گل ہی نہیں، جے میری گل ہوئے تو سجنا سٹ کے ٹر جا، گل میری نہیں گل ہو دیئے جیدی زبان چکدی جھوٹ نکلیا، گل ہو دیئے اللہ اور یقین کرنا جنہیں نمازی بیٹھے ہو انہوں نے مجھے بھی یقین اس گل تے، جنہیں نمازی انہوں نے بھی یقین ہے کہ جڑا بندہ صرف رمضان وچ نمازاں پڑھدا ہے انہوں یقین دلان واسطے میں گل کرانگا، اے اللہ دے نبی دی حدیث ہے، جے تینوں یقین نہیں آندا تے میں تینوں ایک مثال دینا، پنڈ دے چودھری صاحب، پنڈ دے نمبردار صاحب، پنڈ دا وڈیرا بندہ اپنے ڈیرے تے بیٹھا ہے، ایک بندہ آیا جس بندے دے بارے پورے پنڈ وچ مشہور ہے کہ جدوں بھی بولدا جھوٹ بولدا ہے، جدوں بھی گل کردا ہے جھوٹی گل کردا ہے نا۔ اچانک جناب وہ بندہ دوڑدا آندا ہے، آ کے کہدا چودھری جی چودھری جی چودھری جی میں ہنے تواڈے گھر دے دروازے دے کچھ لگیا وا، میں کی ویکھیا ایڈا موٹا سپ تواڈے گھر وچ جاندا پیا ہے، دسو نا کہ چودھری صاحب نو بندے کہندے نے او چھڈو چودھری جی تے بندہ ہی جھوٹا ہے، پورا پنڈ مندا ہے بندہ جھوٹا ہے، جدو گل کرتا گل جھوٹی گل کرتا ہے۔ ایمان نہ دس چودھری بہ گا نہیں بہ گا، چودھری کہہ گا ارے اج ہی سچ بولدا پیا، گل بڑی وڈی پیا کردا، مینوں گھرے تے جا لین دو بھویں میرے سارے جیاں نو سپ کھا جائے، تسی کہندے جھوٹ بولدا کھری اج ہی سچ۔ چودھری نے یقین نہیں کرنا، چودھری نے نسنا ہے گھر بار، چودھری نے بھجنا ہے گھر بار، چودھری نے ڈنڈا چکنا ہے، چودھری نے گھرے جانا ہے، کیوں؟ حالانکہ پورا پنڈ کہندا بندہ جھوٹ بولدا ہے، لیکن چودھری نس کے کیا کرے، کیوں؟ گل ہی بڑی بڑی کر دیتی اس بندے نے، ہاتھ بن کے آخری گل پیا کرنا وا، آخری گل پیا کرنا وا، اور جنوں پورا پنڈ جھوٹا کرے او کہے تیرے گھر وچ سپ تے مننا ہے، تے جنوں عرشاں دا رب سچا کہندا ہے، اس نبی نے آکھیا ہے بے نماز بندگی دا بندے دی قبر اندر 99 سپ ہون گے۔ جنوں سارا پنڈ جھوٹا کہے او دی مننا ہے، تے جنوں پوری کائنات دا بادشاہ سچا کہے او کہندا ہے کہ بے نماز بد عقیدہ بندے دی قبر اندر کنے 99 سپ۔ ہن تیری مرضی ہے تو یقین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تیری مرضی ہے، تے تیرے تے ڈپینڈ نہ کہ پورے پنڈ دے جھوٹے تے یقین کرے، ساری دنیا دے سچے تے یقین نہ کرے، اے تیری مرضی ہے۔ اسی امتی ہو دے ہاں جن صادق الامین لوگ کہندے سن، امت کے دیے امت ہو دی، امت سچے دی تے ساری امت جھوٹی، امت کے دیاں امت ہو دیاں جڑا سچا سی تے ساری امت جھوٹی، امت کے دیاں امت ہو دی جڑا امین سی تے ساری امت خائن۔ کی کافران لکھائیے، کیڑا منہ لے کے کافران دے سامنے جائیے، کیڑا دین کافران پیش کریے، کی کافران آکھیے؟ وہ کہتے ہیں جہاں کلمہ پڑھیا جو سچا ہے تسی جھوٹے ہو، تہاڈا تے نبی نال گوٹی نہیں رلدی۔ جہاں کلمہ پڑھیا جو امین ہے کبھی خیانت نہیں سی کردا، تہاڈے کول روپیہ 2 لاکھ جاوے تسی روپیے کھا جاندے ہو، تہاڈا تے لگدا ہی کچھ نہیں نبی نال۔
ہائے 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 اللہ دی قسمی وہ گلاں نے جڑیاں بندہ سن کے ڈوبی مر جائے. ساڈا نبی پاک نہ رلدا کی ساڈا تو کچھ نہیں رلدا. اسی کہدے کملی والے دے امتیاں ساڈے وچ کوئی رنگ ہوے تے پھر نہ. میرے بھائیو لوٹنا پے گا, واپس پلٹنا پے گا, کچھ نہیں لبنا. اللہ دی قسمیں جو لبنا ہے محمد دے قدماں جو لبنا ہے, جو لبنا ہے کملی والے دا غلام بن کے لبنا ہے. دنیا کچھ نہیں کھٹیا. جاؤ نظر دوڑا کے دیکھو, اسی ادو ہی طاقتور ساں, اسی ادو ہی ادھی دنیا تو زیادہ حکومت کیتی مسلمانہ. 800 سال تک مسلمانہ دی حکومت رہی. 64 لاکھ مربع میل دا حکمران بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. 64 لاکھ مربع میل دا حکمران. کدوں وہ تو سارے کو توپاں کوئی نہیں سن, وہ تو سارے کول ایکو ہی سی, سارے گلے وچ کملی والے کی غلامی دا ہار پایا ہوا. ہوں سارے کول کی, ہوں سارے پلے کی. لوٹنا پے گا. ہر طبقے دے شخص نو کملی والے وال واپس آنا پے گا تا جی سکنے. نہیں تے اللہ دی قسم جیوندے مرے پے رہندے کھوندے ہور مر جان گے. تاریخ چ نام مٹ جائے گا جویں عادیاں تے سمودیاں دا مٹ گیا. نام زندہ ہو دا جڑا کملی والے دا غلام بن کے جیوے. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے. اے دو قاری صاحب نے بھی آکھیا تے چٹ بھی آ گئی میں پڑھ دینا. دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی, دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی, دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی. کدی جا کے ویکھو, کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی. دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی. جیڑا کو دیکھ لیتا مکہ تے مدینہ ہے, اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے. اور جیڑا بھی کو دیکھ لیتا مکہ تے مدینہ ہے, اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے. اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جانا سینہ ہے. سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی. دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی. کدی جا کے ویکھو, کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی. دن کولوں بدلو قرات ہے مکے دی. ساڈے محترم میاں صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے, دعا کرو انہوں شفا عطا فرمائے. آج یہ پروگرام دی ریکارڈنگ انہاں کر لئیے. انہاں دا چینل جڑا یا اپنا میاں چینل جڑا یوٹیوب تو سرچ کر کے تسی تقریر سن سکتے ہو. اسی طرح محترم بھائی عبداللہ صاحب یاسین اسلامک یوٹیوب چینل انہاں دا, یہ تو تسی آج دی تقریر سن سکتے ہو. بس یہی سی ہو. اچھا جی, ساتھی نے میری بہن کے لیے دعا کریں اللہ نیک سال عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مدینہ بھی سنا دے سی نظر, اور میں تھکیا مکہ تے مدینہ بھی ہونا چاہیے. میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. پھول کھلتے گئے پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رکھی گئے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں, میرے آقا کا روضہ
ہاں جی خطیب ایشیا بابا تبلیغ مجاہد ختم نبوت جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی بیمار ہیں، وہ نواز سے دعا کرو اللہ پاک کو نصیب عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نے شفا عطا فرمائے۔ آج جی میں نے جرمنی تو خاتون نے فون کیتا، وہ بچے پریشان نے، آپ بھی بچے کی وجہ تو پریشان ہے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے بچے کا مسئلہ حل فرمائے، جی میں ایک اور ساتھی نے لکھا اللہ تعالیٰ انہوں نے بہنوں نے ایک اولاد عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر دور ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جناب قاری عبدالحفیظ صاحب و دیگر جتنے احباب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کی مشکل آسان کر دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ پہ اولادہ نیک نرینا صالحات عطا فرما، اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے تمید نیک کرم کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا رحیم اس مسجد کو میرے خطیب و امام و معاملین و منتظرین و بانیان ساڑھے آگے پیزبان کو کھانا پکان والے احباب سب میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو سنے عمل کی توفیق عطا فرما، اگر تو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت اللہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔